हारिस नवाज साहब, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जानते हैं कि वो एक कमजोर विकेट पर खड़े हैं, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए ही जान सकता हूं कि वो क्या सोच रहे हैं। लग ये रहा है कि इस वक्त खान साहब को शायद ग्रास्प नहीं हो रहा है कि सिचुएशन है क्या। आप शायद क्योंकि उनके पास उनके एडवाइजर्स नहीं हैं, शायद वो डिटैच्ड हैं। सो क्या इससे निकलने का तरीका क्या है सिचुएशन से? देखें फरिया, सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ नाउ अ पॉलिटिशियन, ही हैज़ बीन एक्स प्राइम मिनिस्टर। उनको पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी को समझना चाहिए कि व्हाट ही हैज़ डन एंड व्हाट ऑल कैन बी डन एंड हाउ ही कैन रिट्रीव आउट ऑफ दिस। ये सबसे ज़रूरी है कि आपने रिट्रीव कैसे करना है जो आपने डैमेज अपनी पार्टी को, अपनी रेपुटेशन को, अपने लोगों को अननेसेसरी आपने जो तकलीफ़ में डाला, और उसके बाद जो एक आपने 9 मई का एक्शन किया, वो तो नाकाबिले माफ़ी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान सबसे पहले आएंगे ऑन एयर। जो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही विल ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आई एम द लीडर ऑफ द पार्टी, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता हूँ एंड आई अपोलोजाइज फ्रॉम द लवाहिकीन जो हैं शहदा के, आर्मी से, अवाम से जो कुछ हुआ। आई नेवर वॉन्टेड बट इट वॉज अ सडन एक्शन, वट एवर ही टू से, उनको कहना चाहिए था। और फिर साथ अपने जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको स्टैंड करना चाहिए था। आपके हार्ट डिस्ट्रिक्ट में लीगल टीम ने पीटीआई की उनको नॉमिनेट कर दे, गो एंड हेल्प देम आउट। ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट एवरीवन, और वो अभी भी उसी तरह बात करते रहे, कभी कुछ बात कर रहे हैं। सो ये उनको समझना चाहिए। अभी भी जो बातें कर रहे हैं, ही हैज़ टू से कि जी मैं अनकंडीशनल इसके लिए तैयार हूँ नेगोशिएशन के लिए। आपने खुद सपोर्ट किया। देखें 5-6 ब्लेंडर किए। नेशनल से रिजाइन करना नंबर 1 ब्लेंडर, फिर आपने पंजाब केपी की गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया, नंबर 2 ब्लेंडर, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद आपने थ्रू आउट एक नैरेटिव बिल्ड करते गए कि फौज के खिलाफ, स्टैब्लिश के खिलाफ। कल्मिनेशन आपने 9th की वो आपने ब्लेंडर की। उसके बाद आपने फिर ये 9th को जो किया आपने, उसके बाद आके खुद अपॉलॉजी भी नहीं किया। तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए। अब इस वक्त फिर आपकी बिल्कुल ठीक मदर साहब कह रहे हैं कि ये तकरीबन फाइनलाइज हो गया था। दे हैव सेड कि हम जुलाई में जो है ये बजट के बाद डिज़ोल्व करेंगे असेंबली, और इलेक्शन सितंबर के एंड में यहाँ के कर लेंगे। आपने बीच में 14 मई का क्यों शोशा डाला कि 14 मई को असेंबली पहले डिज़ोल्व करो? बजट हुकूमत है, उसने बजट आप अनाउंस करते, कौन करता? तो ये दैट मीन्स ही वांटेड के कहीं किसी तरीके से भी उनको बैकफुट पर रखे। इनिशिएटिव आपके पास था। इस लीडर ने अपना इतना बड़ा इनिशिएटिव बड़ी आराम से प्लेट पर रख के और अपने पीएमएल-एन को दे दिया, जो कि इस वक्त ब्रिगेडियर साहब, एंजॉय इसके कर थोड़ा रहे सा हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं ना पीछे जाकर। उसी दौरान हमने देखा परवेज इलाही साहब के घर पे रेड होती है जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे, और मामला को इतनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं थी उस वक्त इन मुज़ाकरात के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे थे कि इमरान खान साहब की उस वक्त जो लीगल काउंसिल थी, या खुद उनका ये ख्याल था, जिसको आप कह सकते हैं कि नाइव था, सिंपलिस्टिक था, कि उनका ख्याल ये था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो कोर्ट्स की तरफ से बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन आएगा और शायद ये हुकूमत घर चली जाएगी। अब ये जिस पे भी बेस्ड उनकी असम्पशन थी, उसकी वजह से वो इस कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि 14 मई पे पहले आप असेंबलियां बहाल करें। फरिया, देखें, दिस इज व्हाट इज पॉलिटिशियन एंड इज पॉलिटिकल टीम। ही शुड हैव रियलाइज्ड कि डोंट पुट सो मच प्रेशर आपके चीफ जस्टिस पर आ रहा है। डोंट पुट हिम इन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, नंबर 1। अगर वो डेफिनेटली पीएमएल-एन नहीं चाहती थी इलेक्शन, बिकॉज दे हैव नथिंग टू शो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हमने 1.5 साल में, 1 साल में ये डिलीवर किया है। 0/0 परफॉर्मेंस, राइट। उन्होंने जान के अगर स्पीम को, अगर आपके परवेज इलाही के घर पे अटैक किया, गए, छापा मारा, ऑल द रीज़न कि आप और कूल काम हो एंड श्योर के एक हल निकल है, कंटिन्यू विद द नेगोशिएशन। ये पॉलिटिक्स है। आप कहते हैं कि ठीक है जी आप फरवरी अनाउंस, बल्कि शामिल कह देते हैं हमारा यहाँ तक हो गया, मोडालिटी हम करेंगे, हमने तकरीबन बात हो गई है कि बजट के बाद असेंबली जाएगी और सितंबर में मोस्ट लाइकली इलेक्शन होंगे और इलेक्शन इकट्ठे होंगे। तो कम से कम पीएमएल को बैकफुट पर डाल देते। आपने तो टोटल इनिशिएटिव आपने और अब नेगोशिएट करेंगे वीक विकेट से। यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ स्ट्रांग विकेट। नेगोशिएशन होगी, व्हाट डू यू थिंक इस वक्त क्या? क्योंकि लग तो यही रहा है कि खान साहब चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बीच में कोई रोल अदा करे,
کیا اب جو کچھ ہو گیا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی میڈیٹر کا یا اس قسم کا کوئی رول ادا کرے اس بات چیت میں جو کہ دوسری سائڈ کریے ہم نے کرنی نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بالکل اسٹیبلشمنٹ رول ادا نہیں کرے گی. دے ہیو سیڈ وی ول ناٹ. بڑی دفعہ اپروچ ہوا ہے, نہ وہ پی ایم این ایل سے مل رہے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں. دے آر آؤٹ آف اٹ. سب سے بڑی غلطی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائی یو ہیو بین ڈریگنگ unnecessary establishment into politics. آپ کا کام تھا سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں, اور سیاستدانوں کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ملک میں اکنامک کرائسس ہیں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اس کے لیے یو ہیو ٹو گیو اے کال کہ جی ٹھیک ہے عمران جب کہہ رہے ہیں معاشی سیاسی معیشت کر لیتے ہیں, بھائی سے آئیں الیکشن میں بات کرتے ہیں, آپ معیشت میں بات کرتے ہیں, سیاست میں بات کرتے ہیں, ٹیررزم میں بات کرتے ہیں. اگر اجازت ہے بریگیڈیئر صاحب, wanted. مجھے بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں لیکن میں رضا احمد رومی کی کچھ ٹویٹس دکھانا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا مچ ریسپیکٹ فار ڈاکٹر یاسمین راشد, وی ڈونٹ ہیو ٹو انڈورس دس اسٹائل آف پولیٹیکل ٹیکٹکس بٹ دس از ہاؤ جینوئن گراس روٹس پولیٹیکل ورکرز آر. پھر انہوں نے آگے ایک ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا ہزاروں لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اور جیلوں میں بھجوا کر خود چھپے بیٹھے ہیں, یہ کیسے انقلاب کے لیڈر ہیں. پھر آپ نے کہا کہ وی کین ہیو ڈفرنٹ ویو آن who but they are citizens of Pakistan, they deserve due process. یہ جرنلسٹ کے حوالے سے ٹویٹ ہے. but coming back to the worker, اس سارے معاملے میں رضا رومی آپ کو کیا لگتا ہے who's at the winning end and who's at the losing end؟ جی لوزنگ ایڈ پہ تو بیچارے عام لوگ ہیں نا. دیکھیے وہی مڈل کلاس کے لوور مڈل کلاس کے ورکنگ کلاس کے لوگ جو کہ وہاں پہ گئے, جن کو کہ اشتعال دیا گیا اور دلوایا گیا کہ جا کر آپ نے مظاہرہ کرنا ہے اور فوجی تنصیبات کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے تاکہ پریشر پڑے. تو وہ تو بیچارے بچے دیکھیے نادان لوگ ہوتے ہیں, 20s میں ہیں, ان میں سے کوئی 19-20 سال کے ہیں. ابھی ان کے پیرنٹس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, میری کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, وہ بیچارے لوزنگ اینڈ پر ہیں. لیڈرز جو ہیں جو کہ ایلیٹ سے ان کا تعلق ہے, طاقتور لوگ ہیں, کوئی معافی نامہ لے کے آ رہا ہے, کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے, کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے, کوئی بیک ڈور بات چیت کر رہا ہے. تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میس اریسٹ کرنا یہ بھی غلط چیز ہے, اور ڈیو پروسیس کے تحت یہ جو معاملہ ہے یہ اس کو کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بے گناہ اس میں نہ پکڑا گیا ہو. فریہ یہ بہت ظلم ہوا ہے. دیکھیں عمران ریاض خان ابھی تک مسنگ ہے, کوئی نہیں ہمیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اب عمران ریاض خان نے, مجھے پتا ہے کہ میرے فارمر کولیگ ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان کی بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن اب ان کو غائب کر دینا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس سے کوئی ڈیفیمیشن کی ہے تو اب مقدمہ درج کر کے کورٹ میں لائیں, وہاں پہ کریں مقدمہ. ابھی وہ غائب ہے, کسی سمیع ابراہیم 2 دن غائب ہو گئے, مجھے نہیں اتفاق سمیع ابراہیم کی باتوں سے, سو واٹ. لیکن اس طرح ابڈکشنز والا جو سلسلہ نا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دس پینٹس اے بیڈ امیج فار دا گورنمنٹ, فار دی اسٹیبلشمنٹ. یہ ہم اس سے گزر کے آئے ہیں, پہلے یہ ٹیکٹکس بدلنے چاہیے. جی مظہر صاحب, یہ جو جرنلسٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک نئی روایت ہے کہ انٹرنیشنل چینل پہ بھی انفارمیشن منسٹر کہتی ہے کہ نہیں وہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. بھائی جرنلسٹ نہیں ہے, انسان ہوگا, اور جرنلسٹ کا تعین کرنا, جب فواد چودھری صاحب نے طلعت حسین صاحب کو کہا کہ جرنلسٹ نہیں ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن اس وقت طلعت حسین صاحب وہ سٹنگ ایٹ ہز ہوم, بٹ اس وقت جب کہ ایک شخص کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے, یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا اور کہیں سے پتہ نہیں چل سکے گا کہ کوئی ذمہ داری لے لے کہ کدھر ہے. سو جرنلسٹ کی یا یوٹیوبر کی یا کوئی اگر اختلاف رائے رکھتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے آج پاکستان میں. یہ شرمناک بیان ہے, اور اس بیان کا کیا معنی لوم ہے کہ چونکہ وہ صحافی نہیں ہے اس لیے ہم نے غائب کر دیا اس کو. یعنی یہ بیان کیا ہے؟ بیان مریم اورنگزیب کا کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ؟ کیا عمران ریاض خان کسی چینل کے لیے کام نہیں کرتا تھا؟ کیا عمران ریاض خان نے مختلف چینلز کے لیے کام نہیں کیا؟ کیا یوٹیوبرز جو ہیں وہ جرنلسٹ کیٹیگریز میں نہیں آ رہے؟ اور جس طرح بھی رضا کہہ رہے تھے کہ ایک شخص جو پاکستانی ہے وہ لاپتہ ہے, اور ہزاروں لاپتہ لوگوں کے ساتھ, اس کے بارے میں جب کوئی یہ کہے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی وہ تو جرنلسٹ نہیں ہے جرنلسٹ.
آپ کی ڈیفینیشن میں وہ جرنلسٹ نہیں ہے تو کیا پھر کس سے غائب کیا؟ پھر یہ سوال میں کس سے کروں؟ اس کی رہائی کی ڈیمانڈ میں کس سے کروں؟ یعنی رہائی ہے کوئی تو ویئر اباؤٹس بتائیں اس میں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بات ہے تو بھی بتا دیں، لیکن اس طرح کا کروڈ جواب جو ہے وہ منسٹر آف انفارمیشن سے آنا، اس سے زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت چیز ہو نہیں سکتی۔ سو انفارمیشن آپ کے پاس کیا ہے مظہر صاحب؟ ویئر از ہی؟ نہیں وہ میں نہیں وہ کر سکتا، شیئر کر سکتا، لیکن ڈسٹربنگ نیوز ہے نا، میں اس لیے یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اگر مسنگ ہوتے ہیں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ اس کی بڑی بیسک وجہ ہے کہ یو ڈونٹ نو ویئر ہی از، اور کس کی اگر کیپٹیوٹی میں ہے تو کس کی کیپٹیوٹی میں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی ڈس اپیئرنس والا کیس ہو اس کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کھولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی جو فیملی کا ٹراما ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کے لیے، اس کی وائف کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے بھائی کے لیے تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں نہ اسپیکولیشن کرنی چاہیے۔ لوگ ٹرینڈز چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن until and unless a person is recovered یا ریٹرن، ہمیں بالکل بہت بہت احتیاط سے چیزیں جو ویسے آپ لوگوں سے ڈسکس کریں وہ کریں، لیکن ناٹ ان پبلک، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ سبوٹاج بھی کیے جاتے ہیں مذاکرات۔ یہ جو اب یہ بات کہہ رہی تھی نا، میں چودھری پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا مار دیا، ادھر وہ کر دیا، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دونوں طرف سے کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو سبوٹاج کر رہے تھے مذاکرات، جو کرنا چاہتے تھے سبوٹاج۔ یہ 77 میں بھی سبوٹاج کیے گئے تھے، یعنی جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو سے آ کے یہ کہا کہ آپ کسی بھی صورت میں، وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے حیدرآباد ٹرائبونل کو ختم کیا جائے، آپ کسی بھی صورت میں یہ بات نہیں مانیے گا۔ اور وہی لوگوں نے جا کے پی این اے کے لوگوں سے، اپوزیشن سے کہا کہ آپ اس ڈیمانڈ پہ اسٹریس کیجیے گا۔